اب آگے منظر دیکھو، کربلا ابھی آپ نے محرم کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، یہ اس کا آخری جمعہ ہے. ذکر سنا شہدائے کربلا کا، امام پاک کا. کربلا میں امام کے مقابلے پر آنے والے کافر نہیں کہلاتے تھے، بلکہ خود کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے. امام کے ساتھ 72 افراد تھے جو بہتر تھے، 72 اور بہتر. دوسری طرف 22,000. کتنے؟ وہ 22,000 جو تھے ان میں بھی اذان ہوتی تھی، ان میں بھی نماز ہوتی تھی. امام کے خیموں میں بھی اذان ہوتی تھی اور نماز ہوتی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑی جماعت کو نہ چھوڑو، زیادہ لوگوں کا اگر ہجوم ہو تو زیادہ ثواب ہوتا ہے. امام نے الگ اذان اور نماز کیوں کروائی؟ نماز اکٹھے کیوں نہیں پڑھی؟ الگ کیوں کی؟ آپ کہیں گے جی وہ مخالف ہے. تو مسلمان تو کہلاتے تھے، یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھو. امام نے الگ نماز کیوں کی؟ رہتی دنیا تک پیغام دے دیا، جن کے دلوں میں نبی کی اولاد کا احترام نہیں ہے، جو نبی کی اولاد کے لیے احترام تعظیم نہیں رکھتے، ان کی اذان اذان نہیں ہے، ان کی نماز نماز نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، مگر کون سی جماعت؟ امام کون ہو؟ جس کا عقیدہ درست ہو. اس بارے میں کوئی میری رعایت نہیں کرنا، ایمان کی رعایت کرنا. میں نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، نہیں، آپ کو ایمان کی بات بتا رہا ہوں. شیطان نے کیا کیا تھا؟ نبی کی تعظیم ہی تو نہیں کی تھی. نماز پڑھتا تھا مگر ایمان والا نہیں. مردود کیوں ہوا؟ نبی کی تعظیم نہیں کی. تو جو نبیوں کے نبی کی تعظیم نہ کرے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج کل لوگ کہتے ہیں جی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، کوئی تمہاری ماں کو تمہارے باپ کو گالی دے دے، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کہیں گے نہیں، اس نے میرے ماں باپ کو برا کہا، میں اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا. حالانکہ تمہارے ماں باپ کو اگر اس نے برا کہا ہے تو وہ بے ایمان نہیں ہوا، مگر تم فوراً اپنے فیصلہ کر لیتے ہو. وہ تمہارے پیسے مار لے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے. تمہاری بہن بیٹی کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لے، نماز نہیں پڑھو گے اس کے پیچھے. کس کی عزت زیادہ ہے؟ تمہارے ماں باپ بہن بیٹی کی یا اللہ کے نبی کی؟ تو جو اللہ کے نبی، اللہ کے پیاروں کے خلاف بات کرے یا عقیدہ رکھے، اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوتی؟ تو یاد رہے. اب ایک بات اور، انہوں نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا ہے، نماز میں نبی کا خیال آ جائے، لائیں نہیں، آ گیا بھی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ دھیان دے کر وہ خیال لائیں، دھیان میں لائیں. کہتے ہیں نہیں، دھیان چلا بھی گیا تو کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی. یہ ان کا حال ہے. کہتے ہیں گائے بیل گدے کا خیال آ جائے، گاؤ خر بیل گدے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. اپنی بیوی سے جو آپ فیل کرتے ہیں اس کا خیال آ جائے، نماز نہیں ٹوٹے گی. نبی کا صرف خیال بھی آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. آپ کو تفصیل پڑھنی ہو میری کتاب مسئلہ امامت میں پڑھ لیجئے گا، میں نے ساری تفصیل لکھی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، نبی کا نام آئے گا، خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ چلو
قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو معنی سمجھ نہ آئے، التحیات بیٹھیں گے، آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اپنی عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ آپ اس طرح نہیں کہتے کہ جس طرح کاغذ پہ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، آپ ارادے کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں، پیپر ریڈنگ نہیں ہے، انشاء ارادے کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں، جیسے سلام پیش کیا جاتا ہے ارادے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ بتائیں خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور وہ کہتے ہیں خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، شرک کی طرف چلی جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا پھر نبی پر سلام نہ بھیجو، اگر سلام نہیں بھیجو گے تو نماز ویسے بھی نہیں ہوگی، سلام بھیجنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے ایسی بات کی، نبی کی تعظیم کے منکر ہوئے، نماز سے بھی گئے، پڑھ رہے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عقیدہ درست نہیں۔ نماز کس کی قبول ہے؟ جو نبی کی تعظیم کرتا۔ کہنے والے نے محبت سے کیا کہا؟ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اچھی طرح جان لو ایمان کی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور بجز حب نبی بے سود ہے ذکر خدا، اور نبی کی محبت کے بغیر اللہ کا ذکر فائدہ دے سکتا، اور بغیر حب نبی بیکار ہے ذکر خدا۔ سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے۔ سجدہ اس طرح کر، سر خدا کے لیے جھکے، دل مصطفیٰ۔ اب آپ کو یہاں مسئلہ آئے گا کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں نبی کے لیے اس طرح کرنے کا کیا مطلب؟ تو آئیے حدیث سے اس کا جواب بھی دے دوں۔ یہ حدیث کی کتابوں میں تو ہے ہی، غیروں نے بھی لکھی ہے، مخالفین نے بھی لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے رات کے وقت۔ کون سی نماز؟ تہجد۔ عشاء کے بعد آپ کو اونگ آ جائے، بھلے 1 منٹ کے لیے آئے، اونگ آ گئی، تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اگر پوری رات جاگنے کی عادت ہے، اونگنے کے بغیر عادت ہے، جاگتے ہیں رات کو، تو پھر وہ قیام اللیل، رات کا پچھلا پہر، یعنی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، ثواب آپ کو تہجد کا ملے گا انشاءاللہ۔ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب اکیلا نماز پڑھے تو اونچی آواز سے قراءت کر سکتا ہے۔ ویسے تو آپ جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یا اکیلے ویسے پڑھتے ہیں تو صرف اتنی آواز سانس کی جو آپ کے کانوں کو محسوس ہوتی ہے،
اتنی نہیں ہوتی کہ دوسرے نمازی کے لیے مسئلہ بنے، لیکن اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آپ اونچی آواز سے قراءت کر سکتے۔ تو وہ اونچی آواز سے قراءت کر رہے تھے، رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پڑھنا سن لیا، ان کا پڑھنا صحابی کو نہیں معلوم کہ نبی سن رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ صبح فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، رات کو ہم نے تیرا قرآن پڑھنا سنا، قرآن پڑھنا بہت اچھا پڑھتا ہے، تجھے لحن داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو خوش الہانی ملی تھی، جو میلوڈیس وائس ملی تھی، اللہ نے ان کو جو خوش آوازی دی تھی، تجھے اس سے حصہ ملا ہے، تجھے اس سے حصہ ملا ہے، لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے، تو بہت اچھا پڑھتا ہے۔ نبی پاک نے ان کی قراءت کی تعریف کی۔ اب سنیں ان کا جواب۔ وہ کہتے ہیں حضور اگر مجھے پتا ہوتا، وہ جو صحابی ہیں جنہوں نے قراءت کی، نماز پڑھ رہے تھے نا، کس کے لیے؟ اونچی قراءت کس کے لیے کر رہے تھے؟ اچھا کر کے کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ اللہ کا۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں، صحابی کیا کہتے ہیں؟ مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں، میں اور اچھا کر کے پڑھتا، تاکہ آپ خوش ہو، آپ کو خوشی ہو۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا۔ اب تھانوی صاحب یہ حدیث نقل کر کے نیچے خود لکھتے ہیں، دیکھو میرے نبی کا معجزہ، ان سے بھی لکھوایا۔ وہ کہتے ہیں نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں کسی اور کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ نماز تو اللہ کی عبادت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نبی کو خوش کرنا حقیقت میں اللہ ہی کو خوش کرنا۔ صحابی کے جواب نے بتا دیا کہ نبی کو خوش کرنا اللہ ہی کو خوش کرنا ہے۔ تو سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے، سمجھ آئی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نماز باقاعدگی سے ادا کرنا، پابندی سے ادا کرنا، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو صحیح عقیدے والے کے پیچھے ادا کرنا۔ عورت مرد دونوں کے لیے ہے، عورتیں سستی نہ کریں، اکثر سستی، اور جی ہمیں گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ہوتی، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے نماز فرض ہے، معاف نہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز کے بارے میں جتنا بیان کریں کم ہے، فضائل ہوں، مسائل ہوں۔ میرے والد صاحب قبلہ نے بڑی آسان کتاب لکھی، نماز مترجم، ترجمے کے ساتھ۔ میرے خیال ہے پاکستان میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب، کروڑوں میں چھپی ہے اب تک، اور دنیا بھر میں اب اس کا انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے۔ آپ لوگ بولیں جنہوں کو اپنی نماز درست کرنی ہو، صحیح طرح سمجھنا ہو، اس کو پڑھیں۔